اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، سب پڑھ لیجیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، جب رجب آئے، رجب کا چاند دیکھو تو اس دعا کو پڑھا کرو۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے باری تعالی میرے رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ عافیت کے ساتھ یعنی رمضان کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے شروع کر دیا کرتے تھے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ اللہ رب العالمین پورے سال کے گناہوں کو رمضان میں معاف فرما دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گناہگار جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے سر کو جھکا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت سے اللہ اس کے تمام پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ رجب کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت سے پیار کرنا، میری سنت سے پیار کرنا اور میرے صحابہ کی سنت سے پیار کرنا۔ اور اس دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور فتنوں کا زمانہ آ جائے، ہر طرف سے ایک نیا فتنہ آ رہا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فرمایا میری سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، اور وہ وقت یاد کرنا جب سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، وہ وقت یاد کرنا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، وہ وقت یاد کرنا جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، وہ وقت اپنے ذہنوں میں رکھ لینا جب میرے یاروں نے میرے دین کے لیے، میری محبت کے لیے تکالیف اٹھائی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بدن 2 ٹکڑے ہو جانا، اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں بھگا دینا، اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت بلال کو کیوں تکالیف اٹھانی پڑی؟ حضور کے دین کے لیے، حضور کے دین کی محبت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے، مشکلات آ جائیں، دین میں فتنہ، طرح طرح کے فتنے اجاگر ہونے لگ جائیں، تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اپنے ہاتھوں سے مثال نہیں دی، انسان اگر ہاتھوں سے پکڑتا ہے تو دوسرا کھینچنے والا اس کو زور سے کھینچے تو احتمال ہے کہ یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے کپڑا، لیکن جب اگر انسان دانتوں سے کوئی چیز کپڑے کو پکڑ لے تو کھینچنے والا جب کھینچے گا تو دانت ٹوٹ سکتے ہیں لیکن وہ کپڑا نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے یہ مثال دی کہ ہاتھوں سے پکڑنا نہیں، اپنے دانتوں سے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اگر تم پر درد پہنچے، تمہیں زخم لگے، وہ زخم برداشت کر لینا۔ تم پر اگر کوئی مصیبت آئے، ان مصیبتوں کو برداشت کر لینا، لیکن میری سنت کو مت چھوڑنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی سنت کو ایسے مضبوطی سے پکڑا، علماء نے لکھا ہے میرے محبوب کی زندگی کا ہر شعبہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ یعنی ہر شعبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اشارے کیے، صحابہ نے لکھا میرے محبوب نے فلاں موقع پر کیا بات کہی، کس انداز میں کہی اور کن اشاروں میں کہی، اور کن کپڑے، کون سے کپڑے پہنے تھے، کس انداز میں بیٹھے تھے، احادیث کی کتابوں میں وہ بھی لکھا موجود ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت، یہ 2 انگلیاں اللہ کے نبی نے اٹھائیں، شہادت والی اور اس کے ساتھ والی، اور اٹھا کر کہا میں اور قیامت یوں قریب ہیں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت آئے گی، یوں انداز فرمایا۔ صحابہ نے یہ اشارہ بھی انگلیوں کا لکھا ہے۔ محدثین جب حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ حدیث جب آتی ہے تو وہ یوں اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دو انگلیاں جس طرح قریب ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں یوں قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ یہ اشارہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کیا تھا، یوں مجلس میں بیٹھے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دین میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دین میں کوئی نئی چیز ثواب سمجھ کر ایڈ کرنا یہ بدعت کہلاتی ہے۔ میرے دین میں میرا دین مکمل ہو گیا، میری زندگی تم تک پہنچ گئی، اللہ کا قرآن تم تک پہنچ گیا، اب اگر میرے دین میں کوئی نئی چیز ثواب سمجھ کر تم ایڈ کرو گے وہ بدعت کہلائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنا ثواب سمجھ کر جس سے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سند سے نہ ثابت ہو، حضور نے اپنی ساری زندگی میں وہ عمل نہ کیا ہو، وہ انسان ثواب سمجھ کر اگر وہ عمل کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بدعت کہلائے گی۔ اب یوں سمجھیے کہ اب فرض جو نمازیں ہیں ان کی تعداد واضح ہے۔ اگر فجر کی نماز کی رکعتیں 2 ہیں، اگر کوئی امام 3 رکعتیں پڑھا دے یا 4 پڑھا دے اور بعد میں یہ کہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، ہم نے 2 رکعتیں زیادہ پڑھی، 4 سجدے زیادہ کیے، 2 رکوع زیادہ کیے، قیام زیادہ کیا، ہم نے رکوع زیادہ کیے، ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں 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 نہیں، ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، پکڑ کا باعث بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن تم پر دین مکمل ہو گیا، ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا۔ میرے محبوب کی زندگی بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، قرآن بھی محفوظ، شریعت بھی محفوظ، وہ اعمال بھی محفوظ جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارے اس رجب کے مہینے میں جو صحیح احادیث سے جو باتیں ثابت ہیں وہ یہ دعا ثابت ہے اللہ کے نبی کی حدیث سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں عافیت کے ساتھ اے باری تعالیٰ پہنچا دیجئے۔ یہ دعا ثابت ہے عزیز ساتھیوں۔ اور کوئی چیز اس رجب کے مہینے میں نہ کوئی روزے کی اہمیت ملتی ہے، نہ علماء نے لکھا ہے، آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا، حالانکہ اس میں 4 نقل کیے جاتے ہیں، محدثین نے 4 لکھے ہیں۔ رجب کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول کا کسی نے لکھا ہے، کسی نے محرم الحرام کا لکھا ہے۔ سن 5 ہجری میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کسی سال میں اللہ کے نبی نے اس رات کی اہمیت نہیں بتائی، اس رات کی فضیلت نہیں بتائی، اس رات کے کرنے والے کام نہیں بتائے۔ اس کے بعد 100 سال تک اللہ کے نبی کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، کسی صحابی کی زندگی سے اس رات کے عمل کی فضیلت ثابت نہیں، صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ اور اس میں شب معراج تو ایک بات، اور دوسرے اس امت میں یہ رجب کے مہینے میں ایک اور خرافات ہے، کنڈے کی خرافات۔ یہ کنڈے بھی میرے دوستو نہ دین میں ہیں، نہ شریعت میں ہیں، نہ کسی صحابی نے کیے، نہ کسی تابعی نے کیے، نہ میرے محبوب نے اس کی اجازت دی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت نہیں۔ امت کے لیے کرنے والے جو اعمال تھے وہ میرے محبوب کر کے گئے ہیں۔ ہر شعبے پہ میرے محبوب نے زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالی ہے کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تم نے راتوں کی عبادت کیسے کرنی ہے اور کن کن راتوں میں کرنی ہے، وہ راتیں بھی میرے محبوب بتا کر گئے، کیا اعمال کرنے ہیں وہ اعمال بھی بتا کر گئے۔ اب اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بھی نیک عمل ثواب سمجھ کر نیک عمل دین میں ایڈ کریں گے وہ بدعت کہلاتی ہے۔
اور ہر بدعت گمراہی ہے عزیز ساتھیو، ہر بدعت اللہ کے نبی نے فرمایا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم تک دین پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث بھی محفوظ، اللہ کے نبی کی زندگی بھی محفوظ، اللہ نے جو قرآن اتارا وہ بھی محفوظ۔ اب ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو دین صحیح اسناد سے ہم تک پہنچا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہونے والے اگر بنیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری شفاعت بھی تمہیں ملے گی، اور میرے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے تمہیں جام بھی ملے گا۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی پر عمل کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے اپنا دین ہم پر مکمل کر کے بھیج دیا، اپنے نبی کو ہم تک پہنچا دیا، اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم جو صحیح اعمال صحیح سنت سے ثابت ہوں ہم ان کو کرنے والے بنیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں، اور صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہونے والے بنیں۔ وما علینا